الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات تلاوت کی. دعا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت سمجھانے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 بار اپنی مخلوقات کو خطاب فرمایا. ایک بار صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت تھی، جب اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا، قول و اقرار لیا کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پالو تو ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے. عالم ارواح میں اتنی بھی اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، سب کی ارواح کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ. جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے بھی بنی آدم تھے، سب کی ارواح کو اللہ نے جمع فرما کر ان سے عہد لیا. وہ کافر تھے، وہ مسلم تھے، وہ کالے تھے، وہ گورے تھے، وہ ماننے والے تھے، وہ نہ ماننے والے تھے، بغیر کسی لسانی اور جغرافیائی حد بندی کے اللہ رب العزت نے تمام عالم انسانیت جتنے پیدا ہونے ہیں قیامت تک کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے وہاں جمع فرمایا. فرمایا: اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم. اے بنی آدم، میں روئے زمین پر تمہیں بھیجوں گا، تم مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان بنوں گا. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں ساری کی ساری تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، ساری تمہارے تابع کر دوں گا. اے انسان، تیری خاطر تیرے لیے میں زمین کو نرم کر دوں گا،
زمین کی خاصیت یہ ہے، زمین کی شان یہ ہے کہ اگر اس میں فولاد کو دبا دیا جائے تو چند دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر وہ فولاد خاک میں مل جاتا ہے۔ اس کی نمی اور برودت اس کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لیکن اے انسان، اگر اس زرخیز زمین میں تو گندم کا دانہ ڈالے گا، ایک دانے سے سینکڑوں نکال کر میں تجھے واپس کر دوں گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک دانے سے میں 7 خوشے نکالتا ہوں، ہر خوشے کے اندر ایک سٹا ہوتا ہے، ہر سٹے میں میں کم از کم 100 دانے پیدا کر دیتا ہوں۔ یضاعف لمن یشاء، جس قدر محنت ہوتی ہے دگنا بھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا زمین کی شان دوسری مخلوق کے لیے، زمین کی صفت دوسری مخلوق کے لیے الگ۔ اے انسان، میرا مہمان بن کر جانے والے، تیرے لیے الگ وہی زمین ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ وہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا اس میں پانی لگتا ہے، ایک ہی طرح کی مٹی ہے، لیکن اس میں سے پودے الگ الگ نکل رہے ہیں، ان کی جسامت بھی الگ ہے، ان کا رنگ بھی الگ ہے، اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، اس کے پھل بھی الگ ہیں۔ فرمایا یہ کون ذات ہے یہ تمہارے لیے ان چیزوں کا انتظام کر رہی ہے؟ پھل ایک ہی ہے لیکن کھانے میں ان کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے جو تمہارے لیے سارا انتظام کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، یہ سارے انتظامات کر چھوڑوں گا۔ بس یہاں تک نہیں، تیری خاطر باقی مخلوق کو میں بے زبان کر دوں گا کہ کہیں تیرے ظلم اور زیادتی، تیرے مظالم پر دنیا کی کسی عدالت میں یہ استغاثہ دائر نہ کر سکے، تیرے ظلم و زیادتی کو سہ جائے۔ اور پرندوں کو تو اگر اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پنجروں میں بند کر دے تو دنیا میں کسی عدالت میں یہ استغاثہ نہ کر سکے۔ تیری خاطر میں نے اپنی باقی مخلوق کو بے زبان کر دیا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دیا۔ تو میری صبح و شام اگر نافرمانی بھی کرتا رہے، ان کو تیرا نافرمان نہیں بناؤں گا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ کچھ ایسے جانور میں نے بنائے، کچھ ایسے جانور بنائے جن کا تو گوشت کھاتا ہے۔ والخیل والبغال، وہ خچر اور گھوڑے بنا دیے تیری سوالی کے لیے، تیرا مال، تیرا سامان اٹھانے کے لیے ان جانوروں کو پیدا کر دیا۔ بس یہاں تک نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، وہ جانوروں میں تیرے لیے عبرت ہے، تیرے لیے سوچنے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا سامان ہے۔ فرمایا تجھے بخاری اور مسلم کی حدیث کی کتابیں نہیں آتی، تجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، تمہیں اللہ کی توحید سمجھ نہیں آتی، پھر رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس کا دودھ جب پینے لگتا ہے، اس گلاس کے دودھ کو ہاتھ میں لے کر تھوڑی دیر رک کر ٹھہر کر وہاں تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کر، تجھے اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ اس گلاس کو اللہ نے تیرے ہاتھ میں پکڑایا، خالص دودھ دیا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم ما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنن خالصا۔ فرمایا اے نافرمان انسان، جب تو دودھ کو دیکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے جس جانور کا یہ دودھ ہے، اس جانور کا رنگ اس میں ملا نہیں ہے، اس کی سیاہی اس میں آئی نہیں ہے، یہ گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کر آیا ہے، گوبر کی بدبو اس میں نہیں ہے، خون کی آمیزش نہیں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے سفید اور فرحت بخش دودھ اللہ نے تجھے پلایا، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہے،
طاقت کا سامان ہے، غذا ہے۔ اگر تمہیں کہیں اور سے توحید سمجھ نہیں آتی، تمہیں قرآن سے سمجھ نہیں آتی، تمہیں بخاری اور مسلم سے سمجھ نہیں آتی، پھر ذرا دودھ کے اس گھونٹ کو دیکھ لیا کر۔ وہ کون ہے جو اس دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر صاف اور شفاف دودھ تمہیں پلا رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، باغات عطا فرما دیے، پھل عطا فرما دیے، پھر زمین میں تمہارے لیے بل کھاتی ندی نالے بنا دیے، آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے بنا دیے۔ تمہارے بلب تو فیوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کروڑوں سال گزر گئے ہیں، اللہ کے یہ بلب لگائے ہوئے فیوز آج تک نہیں ہوئے۔ راتوں کو چمکتے دمکتے ستاروں کو تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت اور پیارا آسمان تمہیں نظر آتا ہے۔ سارے انجینئر جمع ہو جاؤ، تمہیں اللہ کے اس آسمان میں کہیں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں انجینئر جو بغیر ستونوں کے کوئی چھت کو کھڑا کر دے؟ فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اللہ یہ نشانیاں رکھتے کیوں ہیں؟ تاکہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر رب کے دروازے پر جھک جائے، رب کی طرف آ جائے، رب کا فرما بردار بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتی کو یہ بات کہہ دو، اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے نگاہ عطا فرما دی ہے اسے کہہ دو کہ وہ نگاہوں کا شکر ادا کیا کرے۔ میں نے اس جہان میں اندھے بھی پیدا کر دیے ہیں جنہیں دیکھ کر تجھے اپنی نعمت کا احساس ہو کہ اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اگر تجھے اللہ نابینا کر دیتا، در در کے دھکے کھاتے پھرتے اور اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو سلامت دیکھ کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اس کائنات میں لولے لنگڑوں کو بھی پیدا فرما دیا۔ یہ لولے لنگڑے انسان تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ انسان لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا اپنی دولت پر غرور و تکبر کرنے والے، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے بچوں پر غرور اور تکبر کرنے والے، تکبر سے باز آ جا۔ جس ذات نے تجھے دولت عطا فرمائی، جس ذات نے تجھے مال عطا فرمایا، جس ذات نے تجھے عزت عطا فرمائی، جس ذات نے تجھے عروج عطا فرمایا، اسی ذات کے ہاتھ میں تیرا زوال بھی ہے، وہ تجھے عروج سے زوال کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے جدو چار کر دیتا ہے۔ فعال لما یرید اس کی شان ہے، جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر گزرے، اس رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا اپنے جوان بیٹوں کی جوانی پر فخر اور تکبر نہ کرنا، کہیں اللہ کو جلال آ گیا اور جوانی کے جنازے تیرے کندھوں پر نہ رکھوا دے۔ اس لیے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کر لینا، اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ میرے مولا تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی، تو نے مجھے اپنا گھر عطا فرمایا، تو نے مجھے عزت عطا فرمائی، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، تو نے مجھے عروج عطا فرمایا۔ اللہم انی اعوذ بک بزوال نعمتک، اللہ میں تیری ساری نعمتوں کے زائل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو تو نے مجھے عطا فرمایا اسے واپس نہ لینا۔ رب فرماتے ہیں انسان زمین پر تجھے میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ساری چیزیں زمین کے اندر جو کچھ ہیں، آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ ہے، ساری کی ساری تیری غلامی کرتا رہے اور تو میری بندگی کرتا رہے، تو میرا بندہ بن کر رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صبح ہو شام ہو، رات کے سناٹے ہوں، رات کی تاریکی ہو، رات میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر میری توحید کے ترانے گا رہا ہو اور اہدنا الصراط المستقیم دعائیں مانگ رہا ہو،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुश नसीब हैं वो लोग, बाबरकत हैं उनकी ज़िंदगियाँ जिनको अल्लाह ने तहज्जुद अता फरमा दी है। कई ऐसे लोग हैं जो तहज्जुद के वक्त में उठे होते हैं लेकिन उन्हें 2 रकात तहज्जुद की नसीब नहीं होती। तहज्जुद की नमाज खुश नसीबों को मिला करती है। कुछ ऐसे हैं जो सारी रात जागते रहते हैं, तहज्जुद के वक्त सो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जब जोपन पर होती है तब ये सो जाते हैं, फजर की नमाज भी चली जाती है। अल्लाह फरमाते हैं इंसान नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, तेरा रिज़्क़ भी मेरे ज़िम्मे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अगर किसी इंसान का रिज़्क़ इंसान के हाथ में होता तो कोई इंसान दूसरे को पानी का घूंट तक ना देता। फरमाया रिज़्क़ तो हमने अपने हाथ में रख दिया। आज मुझे यहाँ से कराची जाना पड़ता है, बेरून जाना पड़ता है, मुझे किसी को बता कर नहीं जाना पड़ता कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, लिहाजा मेरा रिज़्क़ वहाँ भेज दिया जाए। अल्लाह फरमाते रूए ज़मीन पर बसने वाले जानदार जिन्नो इंस हशरात लर्ज़ जहाँ भी जाते हैं रूए ज़मीन पर हम उनका रिज़्क़ वहाँ पर पहुँचा देते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और तुम अगर गिनना चाहो तो अपने रब की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने तुझे जवानी अता फरमाई, अल्लाह ने तुझे बाजू अता फरमाए, सही सलामत पाँव अता फरमाए, सोचने के लिए दिमाग और अकल अता फरमाई, फसाहत व बलागत की क़ुव्वत अता फरमाई। और उनके मुकाबले में कईयों को देखा नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें गूंगा और बहरा बना दिया। तुम्हें अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने फरमाया इज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम, ए बनी आदम मैं तुम्हें ज़मीन पर भेज रहा हूँ। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे रब मानोगे? पूछा क्या है? क्या तुम मुझे रब मानोगे? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू, सारी इंसानियत ने बैक ज़बान होके कहा अल्लाह तू ही हमारा रब है। इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, अभी आलम अरवाह में है, अल्लाह अपने रब होने का इकरार करवा रहे हैं। जब इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में इंसान आता है, इसके कान में अजान भी दिलवाई जाती है और अल्लाह का कुरान मुअल्लिम बनकर इसके सामने आता है उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ज़िंदगी गुजर गई, वफ़ात का वक़्त आया, कब्र में गया, सबसे पहला सवाल मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? आलम अरवाह में भी अल्लाह रब का तारुफ फरमा रहे हैं कि मैं रब हूँ। इस बात को याद रखना, ज़िंदगी में अल्लाह ने पैगम्बरों और रसूलों को भेजकर इंसानियत को याद दिलाया कि अल्लाह तुम्हारा रब है। और जब इंसान मरने लगा, मरने के बाद कब्र में गया, सबसे पहला सवाल यही मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? जो बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, मैं मुशरिक की बख्शिश नहीं करूँगा। वो माथे पर मेहराब सजा कर आए, वो 5-5 हज़ार वाली तस्बीह घुमा कर आए, लेकिन अगर वो मेरे ज़ात में, मेरी सिफ़ात में शिरक करता है, किसी और को शरीक ठहराता है, उसका मग़फ़रत में कोई हिस्सा नहीं है, उसका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, चाहूँगा तो चोर और ज़ानियों को बख्श दूँगा लेकिन मुशरिक की मग़फ़रत नहीं करूँगा। इसलिए कि ये नबिय्यीन के रास्ते से हटा हुआ है, ये सिद्दीक़ीन से जुदा है, ये शुहदा के रास्ते से अलग है, ये सालिहीन के रास्ते से अलग है। फरमाया कि इस मुशरिक की मग़फ़रत नहीं होगी। और ज़मीन से आसमान तक कोई बंदा गुनाह लेकर आए, लौ अख़्तातुम इला अनानिस समा, आसमान तक तुम्हारे गुनाह भर जाएं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ करने पर क़ादिर है।
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ یہ خبر دے دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اللہ تم ملتا کہاں پر ہے، ہم کس دربار میں آئیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں دربان کے ساتھ راستے میں چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے کہ اللہ تیرے پاس آنے سے تجھ سے مانگنے سے بھی ایسی صورتحال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے دنیا کے لوگوں کی مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کی ذات یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگ تو صحیح۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اور دنیا کے لوگوں سے اگر مانگا جائے، بار بار سوال کیا جائے، باقیوں کو چھوڑو، بھائی سے 2-3 دفعہ مانگ کر دیکھو، اگر بے روزگار بیٹا ہے اپنے ابا جی سے مانگ کر دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگا کرو۔ کہاں بھاگو گے اگر تم اللہ کو چھوڑ کر بھاگنا چاہو؟ لا تنفذوا الا بسلطان، زمین و آسمان کا کناروں کو چھوڑ کر کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، رب سے کہاں بھاگو گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ اگر تو رب کی طرف منہ نہیں کرتا آج بھی اس کی رحمت تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، توبہ کر کے رب کے دروازے پر آ جا، تیری ساری خطائیں معاف کر کے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔